بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے۔ رب ذوالجلال نے ہم مسلمانوں کو اپنی بے انتہا نعمتوں اور رحمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں ہم پر نازل فرمائیں اور زندگی کے ایام ہم گزار رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہم مسلمانوں کو اس آیت کے ذریعے سے سمجھایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ رب العزت ہم ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں، مجھ پر بھروسہ کرنے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور میرے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکامات ہم سوچیں، جو کچھ اللہ رب العزت نے ہم پر نازل فرمائے ہیں، جیسے ابھی قربانی کا موقع، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز ہے، اس کے علاوہ دیگر اوقات میں نماز ہیں، اس کے علاوہ گھر میں اپنے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ اللہ نے بندوں سے مخاطب ہو کر یہی فرمایا کہ جس انسان میں محبت کا جذبہ ہوگا وہ انسان آگے بڑھتا رہے گا، اور جو بھی حکم پورا کرے گا اس کے اندر محبت ہوگی اور اس محبت کے جذبے کے ساتھ پورا کرے گا تو اللہ اس کو بہت آگے بڑھائے گا۔ نماز پڑھتا ہے ایک آدمی، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے اس کا دھیان نماز میں نہیں، صرف جسم جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ایسی نماز منہ پر مار کر پھینک دے گا۔ اللہ کو کیسی نماز پسند ہے؟ جسم بھی جھک رہا ہو اور دل اور اپنے اندر یہ دھیان ہو کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اور محبت ہے بھی ایسی چیز، محبت میں فنا ہے، محبت میں انا نہیں ہے، محبت میں ضد نہیں ہے۔ محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت بقا سے فنا تک کا نام ہے، کہ محبت میں اپنے آپ کو مٹا دینا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا احساس ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ محبت میں آدمی اپنی عقل کو پیچھے رکھتا ہے، اپنے دل کی آگے رکھتا ہے۔ میرا محبوب کیا چاہتا ہے، یہ محبت کا تقاضا۔ کیا ہے محبت؟ محبت وہ ہے جو اولاد سے ہوتی ہے کہ اولاد کو درد ہو، بن کہے آنسو نکل آتے ہیں، دل تڑپ اٹھتا ہے۔ بیٹی کو تکلیف ہو، دل مچل اٹھتا ہے، یہ ہے محبت۔ اور یہ کیسی ہوتی ہے؟ محبت ایک ایسی خوشبو ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، محبت ایک ایسا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور محبت کے اندر کوئی طلب نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ بے غرض ہوتی ہے۔ میرا محبوب کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ محبت اصل جو ہے اس میں من نہیں ہوتا، رب ہوتا ہے، محبوب سامنے ہوتا ہے۔ اور محبت اندھی ہوتی ہے، اس کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے
چاہے وہ دور ہو لیکن فاصلے قریب ہو جاتے ہیں. محبت وہ ہوتی ہے سامنے محبوب ہو یا نہ ہو محبوب دکھائی دیتا ہے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے اپنے من میں جھانک. علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. اپنی زندگی کی حقیقت چاہتے ہو اپنے من کے اندر ڈوب جاؤ. اللہ نے اپنے آپ کو اندر چھپایا. اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کی محبت ہر جگہ موجود ہے. دو محبت ہیں. ایک ہے حقیقی محبت جو اللہ سے اور وہی حقیقت ہے کل من علیہا فان. کیا مطلب؟ ہر محبت کو فنا، ہر جان کو فنا، ہر زندگی کو فنا. تو وہاں محبت فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کہتا ہے میں باقی، رب باقی، رب کا حکم باقی. تو محبت وہاں ہوگی. اللہ دکھتا نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ دکھتا نہیں، قربانی کر رہے ہیں اللہ دکھتا نہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. کیا ہے؟ اندھی محبت. لا الہ الا اللہ. اللہ کو دیکھا نہیں، معبود ہیں. بارش ہو رہی حکم الہی، دھوپ پڑ رہی حکم الہی. سب چیزوں میں کس کا حکم؟ ان الحکم الا للہ. یہ اللہ کہتا ہے میرا حکم. کیا کرنا ہے؟ جو محبت کرنے والا ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد الرسول اللہ کا طریقہ اپنا لے. یہ محبت کی علامت، یہ تھرمومیٹر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے. یہ ہے محبت. اگر ہم نماز میں ہیں، ہمارا جسم جھک رہا ہے، ہم رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، التحیات پڑھ رہے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ صرف عملاً ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ صرف ایسے ہو رہا ہے، اس کے اندر محبت نہیں، اس میں روح نہیں ہے. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے بے انتہا کر گزرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا وقت ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا. بس اپنے آپ کو لگا رہا ہے کہ میرا محبوب راضی. قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. محبوب راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے حدیث شریف میں احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. محبت صرف وقتی نہیں ہوتی ہے، یہ پائیدار ہوتی، یہ دائمی ہوتی ہے، یہ نکلتی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت. کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر نبی کا فرمان کہ اگر واقعتاً ایسا ہے تو اعمال میں کس طرح کریں گے؟ احب الاعمال. رب کو وہ پسند ہے کون سا؟ جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کرتا رہے، محبوب کا نام لیتا رہے، اللہ کا نام لیتا رہے، نبی کے ذریعے عمل کرتا رہے. یہ ہے محبت. اور اس میں قربانی ہوتی ہے، اس میں کوئی جزا ملے یا نہ ملے، لیکن اس میں فنا ہی فنا ہوتی ہے. اس میں ریٹرن مانگا نہیں جاتا ہے، اس کے اندر بدلہ نہیں لیا جاتا ہے. ہاں لیکن محبت میں قربانی ہو، اس کے اندر وہ جذبہ ہو، وہ شدت ہو. اسی لیے اللہ نے صرف محبت نہیں مانگی. والذین آمنوا، ایمان والو، اشد، شدت والی. ڈھیلی پوچھی نہیں کہ حالات آ گئے تو گھبرا گئے، نہیں، اب نہیں ہوتا. یہ محبت نہیں مانگی اللہ نے. حالات آ گئے تو نماز چھوٹ گئی، حالات آ گئے تلاوت چھوٹ گئی، حالات آ گئے قربانی چھوٹ گئی، حالات آ گئے اللہ چھوٹ گیا. نہیں، اللہ ایسی محبت نہیں مانگتا ہے. شدت والی، ابراہیم جیسی آگ میں کودنے کا حکم، چلو میرے محبوب کا حکم ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. یہ محبت. اللہ کا حکم آیا بیٹے کو چھوڑنا ہے، 13 سال کا ہے، 86 سال کے بعد پیدا ہوا، کیا کریں گے ابراہیم؟ ابراہیم کا دل کہتا ہے کہ بہت سالوں بعد پیدا ہوا، یہ تو خواب میں آیا، اس کو پورا کرنا اتنا اہم ہے. نہیں، چھوڑ دی اپنی محبت. تو بقا ہے، فنا ہے. فنا ہے تو اپنے آپ کو فنا کیا، بقا والی ذات کو باقی رکھا کہ وہ باقی رہنے والی ہے، بیٹے کو قربان کر دیا.
ایسا نہیں ہوا کہ کاروبار ہے، کسٹمر آیا ہوا ہے، گاہک آیا ہوا ہے تو نماز ہماری قربان ہو گئی. ایسا نہیں ہوا کہ مال تھوڑا کم پڑ گیا تو قربانی میں کچھ زیادہ کر کے اس کو کر دیا. ایسا نہیں، بلکہ جو ہے اللہ راضی ہو تو اس مال میں بھلے کمی ہو، میرا اللہ راضی ہوتا ہے. اس مرتبہ میں کیوں نہ کروں جبکہ ہر سال کرتا تھا. اللہ کی رضا کے لیے اس سال بھی کرنا چاہتا ہوں. اپنے آپ کو لگا دینا، اپنے آپ کو قربان کر دینا. اور نماز میں ہو، سجدے میں ہو، اور اگر ہمارا دھیان کاروبار میں، دکان میں، بزنس میں، کھیتی باڑی میں ہو تو پھر علامہ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. برسوں کا نمازی بن نہ سکا. آگے کیا شعر ہے اللہ بھائی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم نماز میں ہو، ذکر میں ہو، لیکن اللہ کی محبت اگر واقعیتا نہیں، اللہ کی محبت اگر حقیقی نہیں ہے تو اللہ اس اعمال کو ہمارے منہ پر مار دیں گے. حدیث کے اندر بھی آیا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اعمال میں مداومت ہو. جو اعمال ہم کریں شدت کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں. اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو ایک آدمی 1000 روپے کا صدقہ کرتے اور ایک آدمی روزانہ 1 روپیہ کا صدقہ کر رہا ہے تو اس کی مداومت ہے، اللہ اس پر راضی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، چاہے تھوڑا ہے لیکن ہمیشہ ہے، محبت سے کر رہا ہے. اور یہ ہمیشگی مداومت دلالت کر رہی ہے کہ اللہ سے محبت ہے اس لیے کر رہا ہے. تو ایک بات یہ ہو گئی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ایسی محبت ہو جس کے اندر جان پڑ جائے، ڈھیلی بوچی محبت نہیں کہ حالات کے آنے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاوے، خرابی آ جاوے، اعمال میں نقصان ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہوگا، جس سے لگاؤ ہوگا، اللہ اس کو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھاویں گے. تو ہماری فکر کیا ہونی چاہیے کہ ہمارا دل جو سب سے بڑا ہے اور یہی اصل ہے، یہ دل اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے قربان ہونے والا ہو. اور یہی چیز ہے کہ اگر ہمیں واقعیتا اللہ سے محبت ہو تو پھر قرآن کریم میں 15ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ نے اپنے محبوب کو جب بلایا تو سب سے قیمتی دولت نماز ہی کی تو دی، اور محبت میں یہی تحفہ دیا تھا، اور اپنے محبوب کو یہ نماز کا تحفہ دے کر امت کو یہ خوشخبری سنائی کہ یہ سب سے قیمتی دولت ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو کیا ہماری نماز چھوٹنی چاہیے؟ ہماری نماز قضا ہونی چاہیے؟ اس پر ہم توجہ دیں گے. سب سے پہلا اللہ کا حکم جو روزانہ کا ہمارا روٹین ہے اس میں یہ نماز ہے، یہی ہماری سب سے پیچھے ہو جاتی ہے. پھر اگر مسلمانوں پر حالات پریشانی، جو بے وفا ہوتا ہے وہ حالات میں ہوتا ہی ہے، اس کو چین نہیں پڑتا ہے، حالات میں آدمی تبھی گرتا ہے. اگر ہمیں اللہ سے محبت ہو، اللہ کے لیے قربانی دینا آتا ہو، اللہ کے لیے مر مٹنا آتا ہو، اللہ کے لیے اگر ہم واقعیت مر مٹیں. دیکھو ہر چیز کے اصول اور آداب ہیں. جیسے ابھی آپ جمعہ پڑھنے والے ہیں، آپ کہیں کہ امام صاحب آج ہم اللہ سے اتنی محبت کرنے والے ہیں، آج 4 رکعت پڑھاؤ، 4 نہیں تو 8 پڑھا دو، 8 نہیں تو 12 پڑھا دو. بہت محبت. آج ہمارا دل جو ہے مچل اٹھا ہے، نہیں چلتا، اپنی نہیں چلتی، رب کی چلتی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، 2 کہا تو 2 ہی، یہ محبت ہے. 2 کہا تو 2 ہی، اس کے بعد جو کہا ہے پہلے سنت بعد کی سنت اس کو ادا کرو، یہ محبت کی علامت. کیونکہ کلمے میں لا الہ الا اللہ تھوڑی پڑا ہے،
محمد الرسول साथ में पढ़ा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया है और खुद अमल करके बताया कि जुमा से पहले 4, उसके बाद 4 और 2 है 6, तो वो गायब हो जाए मतलब ये हुआ कि अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं, तो फिर ईमान और ईमान की हरारत और ईमान की कुव्वत कैसे बाकी रहेगी, फिर वो मोहब्बत का जज्बा हमारे अंदर कैसे बाकी रहेगा। इसलिए अल्लाह से मोहब्बत की अलामत कुरान करीम खुद एक जगह फरमाता है कि अल्लाह से मोहब्बत की अलामत क्या, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करना है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत, ये मुझसे मोहब्बत करना है। तो अगर अल्लाह के नबी के तरीके छूट जावे, अल्लाह के नबी ने जो बताया है उस पर अगर हम अमल न करें, तो आप बताओ कि फिर अल्लाह से मोहब्बत कैसी। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले, फिर इन अल्फाज पर और इन यकीन पर हम कैसे जमेंगे और कैसे कहेंगे कि हम ईमान वाले हैं। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करने के लिए अपने दिल को सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत से भरें, और अल्लाह की मोहब्बत उस वक्त आ सकती है जबकि तारीकी खत्म हो, अंधेरा खत्म हो, गुनाह का अंधेरा खत्म होगा, अल्लाह की नूरानियत दिल के अंदर आवेगी। और यही असल है। अल्लाह के नबी ने एक जगह फरमाया कि जिस्म में खून का लोथड़ा है, वो अगर खराब हो गया तो जिस्म में खराबी शुरू, और जिसका दिल अच्छा है तो उसके आमाल भी अच्छे होंगे। तो यही चीज है कि इस मन को, अपने आप को पाक करना, अपने दिल को पाक करना। आप खुद बताइए कि इसी दिल के जरिए से किसी की ग़िबत, किसी के लिए झूठ, किसी के लिए कीना, किसी का हसद, हिर्स, तमा और लोगों की बुराई इस दिल के अंदर भरी हो, तो फिर इस दिल के अंदर अल्लाह कैसे उतर सकता। सबको माफ कर देना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अकाबिरीन ने अपनी किताबों में लिखा कि रात को सोते वक्त अपने आप का एहतिसाब करो, हिसाब किताब करो। जैसे पूरा दिन धंधा करते हैं, कामकाज करते हैं, आखिर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये देखता है आदमी, फिर आगे दूसरी चाल चलता है, दूसरा तरीका अपनाता है। तो दिन भर के अंदर जब हम सोने के लिए जाएं तो अपने दिल का मुहासबा करें, एहतिसाब करें कि देखें कि मैंने किसको गाली दी, मैंने किसको बुरा भला कहा, मैंने किसके साथ अच्छा किया, आज मैंने क्या नेकी की, मैंने अल्लाह को कैसे खुश किया, आज मैंने कितनी नमाजें गई। ये सोचे, ये तो आखिरत का प्रॉफिट है या फिर नुकसान है, इसको हम सोचते ही नहीं है। इसकी तरफ तवज्जो है कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत से हाथ न धो बैठे। देखो, आमाल तो हम करते हैं, आमाल तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन उस आमाल में जान पैदा करने के लिए अल्लाह की मोहब्बत बहुत जरूरी है। और उसके लिए क्या करेंगे? अल्लाह की मोहब्बत के लिए सबसे पहला अमल है अल्लाह के सामने दुआ मांगे। अल्लाह के बोल लोगों को बोले, जिससे मोहब्बत होती है उसका तज़किरा बार बार होता है, उसको बार बार बोलते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत को बोले, लोगों के सामने उसका तज़किरा करें, अल्लाह का तज़किरा करें, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से आजिज़ी करें। अल्लाह तो अपनी मोहब्बत देने को तैयार है। और जब अल्लाह देने पर आवेगा तो जैसे इब्राहिम को आग से बचाया, इस्माइल को छुरी से बचाया, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से बचाया, और दिगर अंबिया किराम को और औलिया किराम को अल्लाह ने कैसी किसी करामात के जरिए जो है नवाजा है, अल्लाह आज भी इसी तरह पूरी कुदरत रखने वाला है। अगर हम गुनाह छोड़ दें, फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाए या न उठाए, दिल अल्लाह की तरफ हो गया, अल्लाह वो बात सुन लेगा। लेकिन इस मन को पाक कर ले, इस दिल के बर्तन को पाक करें, इसमें किसी की ग़िबत, किसी के झगड़े, किसी का हसद, कोई बुराई ना हो। मैं अल्लाह के लिए माफ करता हूँ। सोते वक्त ये नियत करें, आज मैंने किसी को कोई तकलीफ पहुंचाई तो मैं अल्लाह माफी चाहता हूँ, उससे खुद माफी मांग ले और अपने दिल को पाक साफ कर ले। इस तरह का अमल करते रहेंगे, इंशाअल्लाह ये दिल का बर्तन साफ होगा, अमाल में नूरानियत पैदा होगी और इंशाअल्लाह फिर अमल करने में मजा आएगा। देखो, गाड़ी बहुत गंदी हो जाती है तो सब लोग समझते इसमें बैठने का कोई मजा नहीं, और जब साफ सुथरी हो और बेहतरीन हो तो उसमें बैठने का मजा, चलाने का मजा, हर चीज में यही। खाना प्लेट है गंदी है तो उसमें कौन खाता है?
کپڑے گندے اس کو کون پہنتا ہے؟ دل اسی طرح گندا ہوتا رہتا ہے، برائی ہم سے ہو جاتی ہے، گناہ اور جو ہے برے اعمال ہم سے ہوتے ہیں، بھول کے پتلے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں اس کی صفائی کرنا، اس کو پاک صاف کرنا، یہ بھی اللہ نے ہمیں بہت آسان دیا ہے کہ اللہ کے سامنے ندامت کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، سچی توبہ کر لے، اللہ رب العزت پل بھر کے اندر، پل سیکنڈ کے اندر اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی میں جو باقی ہو وہ اپنا حصہ بھی لکھا دے گا، اور جو جانور خریدنا چاہتا ہو وہ جانور خرید لے گا، کل کا دن ہی باقی ہے۔